الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ عید قربان کے موقع کے حوالے سے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو جائے گا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گائے میں حصہ ڈالا اور کہا اس کے 7 حصے ہیں، ایک حصہ قربانی کے لیے اور ہمارے اتنے بچوں کے عقیقے ابھی ہونا ہیں، لہٰذا فلاں بیٹی کا عقیقہ بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں، ایک حصہ 2 حصے، بیٹی کا عقیقہ بھی کر لیتے ہیں ایک حصہ اس کی طرف سے۔ تو یاد رکھیے یہ عمل خلاف سنت ہے، اس عمل کی کوئی دلیل نہیں، اس عمل کی کوئی دلیل نہیں، لہٰذا حصوں کے طور پر عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے عقیقے کے حکم احکام اور ہیں، قربانی کے حکم احکام اور ہیں۔ عقیقے کے جانور میں کوئی شرط نہیں کہ وہ دوندہ ہو، اس میں شرط نہیں کہ وہ لنگڑا نہ ہو یا دیگر عیوب۔ قربانی کے جانور میں آپ نے ان تمام شرائط کو مد نظر رکھنا ہے، جانور دوندہ ہو اور دیگر جو شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ عقیقے کے جانور کے حکم احکام اور ہیں اور قربانی کے جانور کے حکم احکام اور ہیں۔ شریعت مطہرہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شریک کرنے کے لیے قربانی کے موقع پر گائے اور اونٹ میں حصے کر دیے گئے، جبکہ عقیقہ کا معاملہ ایسا ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ جان کا فدیہ ہے، جان کا فدیہ، اور جان کے فدیے میں جان ہی پوری دینی پڑے گی۔ اسی لیے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں اونٹ یا گائے 7 افراد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں عقیقہ کو مستثنی رکھا جائے گا، کیونکہ عقیقے میں مکمل ایک اونٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے جانور ہی کرنا ہے نا تو پھر آپ پورا جانور کریں گے، لیکن پھر بھی عقیقے میں چھوٹا جانور یعنی بکرا بکری ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ عقیقے میں بچے کی جان کا فدیہ دینا ہوتا ہے اور فدیہ مکمل جانور سے ہی ممکن ہے، لہٰذا پوری جان کے بدلے میں پورا جانور ذبح کیا جائے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اونٹ کی 7 افراد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، لہٰذا عقیقے میں اونٹ ذبح کرنے سے 7 افراد کا فدیہ ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ عقیقے میں مکمل جانور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے 7واں حصہ عقیقے کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ نوٹ کر لینا چاہیے اچھی طرح، اس بات کو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اونٹ یا گائے کے حصے میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہم اپنے بچے یا بچی کا وہ فدیہ دیتے ہیں کہ جناب جان کا ہم نے صدقہ کرنا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ چلے گائے میں ہم اپنے 7 بچوں کے 7 جانوں کا فدیہ اکٹھا کر کے گائے دے دیتے ہیں؟ یقیناً ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، صدقے کا بکرا لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہمارے بچے کی جان کا صدقہ ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، عقیقہ چونکہ جان کا صدقہ ہے، جان کا فدیہ ہے، عقیقے میں آپ کو جان پوری دینا ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، عن الغلام شاتان، بیٹے بچے کی طرف سے آپ 2 بکریاں کریں گے، وعن الجاریۃ شاۃ، اور بیٹی کی طرف سے آپ 1 بکری کریں گے۔ تو ان دلائل سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارے معاشرے میں چند سالوں سے یہ جو بات بڑی رواج پکڑ چکی ہے کہ لوگ گائے کے حصے میں قربانی کے موقع پر عقیقے کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت عمل ہے۔ اور فقہاء کرام ائمہ دین کی باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، قربانی ایک الگ چیز ہے۔ قربانی کو عقیقے میں، عقیقے کو قربانی میں کسی بھی صورت مسلمانوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ہی اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔